بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصحیح عبارت کورس کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے آپ کی 40 سے 45% عبارت درست ہو جائے گی، گارنٹی کے ساتھ۔ دیکھیں، کلام میں سب سے زیادہ دو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، آج میں انہی کے متعلق آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو دو چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، ایک معرفہ اور ایک نکرہ۔ میں اس کی آپ کو پہچان بتا دیتا ہوں، معرفہ کیا ہوتا ہے اور نکرہ کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں، معرفہ جو ہے اس پر یا تو الف لام ہوگا یا وہ کسی کا نام ہوگا زیادہ تر، یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ضمیر لگی ہوئی ہوگی۔ ضمیریں تو آپ کو معلوم ہوں گی، جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ جو مبنی چیزیں ہیں ان کا علم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو سٹارٹنگ میں آپ نے دو چیزوں کی پہچان حاصل کرنی ہے، ایک وہ میں نے ایک تو مبنی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے، اور دوسری میں ابھی جو آپ کو دو چیزیں بتانے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کی اگر معرفت حاصل ہو گئی تو کلام میں جو سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں آپ کو ان کا علم ہو جائے گا، آپ کے لیے عبارت کو پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھیے، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ایک، حرف جار کے بعد والا اسم۔ حروف جارہ کی تو پہچان آپ کو ہوگی، کیونکہ میں نے اس سے پہلے آپ کو حروف جارہ کے بارے میں بتا دیا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حروف جارہ کتنے ہیں، 17 ہیں، کون کون سے ہیں۔ جب آپ اس کو پڑھتے ہیں نا، باء تاء کاف لام واو منز مدخلا ربا حاشا من ادا فی ان علی حتی الی، یہ پڑھنے میں الگ ہوتے ہیں، لکھنے میں الگ ہوتے ہیں، اور عبارت میں یہ الگ ہوتے ہیں۔ تو آپ کو عبارت میں پہچاننا ہے کہ حرف جر کون سا ہے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیا تھا۔ یہ اب آپ مزید پریکٹس کریں گے تو عبارت میں بھی حرف جر کی آپ کو پہچان ہو جائے گی۔ تو جب آپ کو حرف جر کی پہچان ہو گئی تو اب آپ دیکھیے کہ کلام میں جہاں حرف جر کے بعد والا جو بھی اسم ہوگا، آپ نے اس کو زیر پڑھنی ہے، جر پڑھنی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مجرور۔ تو ایک مجرور کا علم تو آپ کو ہو گیا، حروف جارہ کے بعد والا جو بھی اسم ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ تو سب سے زیادہ ایک تو مجرور کا استعمال کیا جاتا ہے کلام عرب کے اندر، دوسری جو چیز ہے جس کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے وہ ہے مضاف الیہ۔ مضاف الیہ کا علم، مضاف الیہ تو بغیر مضاف کے ہوتا نہیں ہے نا، تو آپ کو مضاف الیہ ان دونوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو یہ مضاف الیہ ان کا جتنا اچھا علم ہوگا نا، آپ کو جتنی اچھی پہچان ہوگی آپ کو، اتنا ہی آپ کی جو عبارت ہے وہ درست ہوگی، اچھی ہوگی۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں جن کا استعمال عرب کے اندر، جو تین چیزیں میں نے بتا دی، ایک مبنی، ایک مضاف الیہ اور ایک حرف جر کے بعد والا جو اسم ہوتا ہے، یہ تین چیزیں عرب میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ ان پر آپ کو اچھی طرح مہارت ہونی چاہیے، اور سب سے آسان ترین چیزیں بھی یہی ہیں، یعنی سب سے مشکل، باقی چیزیں تو مشکل ہیں لیکن میں بھی ان کو آسان کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن ان چیزوں کو تو آپ زیادہ سے زیادہ پریکٹس کے ساتھ سمجھ لیں، کیونکہ یہ چیزیں انتہائی آسان ہیں۔ ہم عبارت کی طرف چلتے ہیں۔ اب میں آپ کو دو چیزیں یہاں پر بتانے جا رہا ہوں۔ نمبر ایک، لفظ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، ترجمہ کیسے کرنا ہے۔ نمبر دو، اس کا اعراب۔ اعراب مطلب آخری حرف کی جو حرکت ہوگی وہ آپ نے کیا پڑھنی ہے۔ اب جو میں جتنے بھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ سب کے سب مجرور ہوں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو مجرور کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، یا تو وہ حرف جر کے بعد ہوگا اس لیے مجرور ہوگا، یا مضاف الیہ ہوگا اس لیے مجرور ہوگا۔ جب آپ کو مضاف الیہ کا پتہ چل گیا تو اب آپ کو مضاف کا بھی پتہ چل گیا، کیونکہ مضاف الیہ کے پیچھے جو بھی اسم ہوگا وہ مضاف ہوگا۔ تو مضاف الیہ کے پیچھے والے اسم پر آپ نے تنوین نہیں پڑھنی۔ مضاف پر زبر بھی آ سکتی ہے، زیر بھی آ سکتی ہے، پیش بھی آ سکتی ہے، لیکن اس پر تنوین نہیں آ سکتی، تو تنوین آپ نے نہیں پڑھنی۔ تو یہاں آج کے سبق میں آپ کو تین چیزوں کی پہچان حاصل ہوگی، ایک تو مجرور کی پہچان، نمبر دو مضاف الیہ کی پہچان، اور نمبر تین مضاف کی پہچان۔ یہ تین چیزیں آپ نے پہچان لیں تو پھر آپ کی 40 سے 45% عبارت یقیناً لازماً درست ٹھیک ہو جائے گی۔ اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے، مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہوئے درمیان میں کا کی کے آتا ہے۔ ہمارا مشہور کلمہ ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیں، رسول اللہ جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو بیچ میں آ رہا ہے اللہ کے رسول، کے بیچ میں آ رہا ہے، کا آئے گا، کی آئے گا، کے آئے گا۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، بیچ میں کی آ گیا۔ اسی طرح
ग़ुलाम ज़ैदिन, ज़ैद का ग़ुलाम। तो मदरसत ज़ैदिन, ज़ैद का मदरसा, बीच में का आ गया, का, की, के, इनमें से कोई एक लफ्ज़ आता है ना तो वो मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होते हैं। अरबी में पहले मुज़ाफ़ आता है फिर मुज़ाफ़ इलैह आता है। अब हम इबारत की तरफ चलते हैं और उसको हल करने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए इस इबारत को हल करना आसान हो जाएगा। देखिए, अब सबसे ऊपर ये जो येलो कलर वाली जो भी अल्फाज हैं ना, अब हमने इनको हल करना है। और जो ब्लू कलर वाले जितने भी अल्फाज थे उनको हमने पिछली वीडियो के अंदर हल कर लिया था। अब हम मज़ीद एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं और मज़ीद अल्फाज हमने हल करने हैं। फिर उसके बाद जो बाकी बचे हैं उनको हल करने का तरीका भी मैं आपको बताऊँगा। इस तरह आपकी पूरी इबारत दुरुस्त हो जाएगी, हल हो जाएगी। पहला लफ्ज़ है बदन। तो अब बदन, सबसे पहले ये देखना है कि इसके पीछे हरफ जर तो नहीं है। तो बदन के पीछे हरफ जर नहीं है, शार है, शार का लफ्ज़ है। अब ये शार लफ्ज़ पढ़ना है, शेर लफ्ज़ पढ़ना है, शोर लफ्ज़ पढ़ना है, इसका आपको कैसे पता चलेगा? तो ये भी मैं आपको बाद में बता दूंगा, एंड में बताऊंगा कि इस लफ्ज़ को आपने कैसे पढ़ना है, कैसे पता चलेगा ये लफ्ज़ हमने कैसे पढ़ना है। तो शार पढ़ना है, शेर पढ़ना है, शोर पढ़ना है, ये बाद में बताऊँगा। तो देखिए, बदन से पीछे जो शार लफ्ज़ है ये हरफ जर नहीं है, हरफ जर नहीं है। अब आपने ये देखना है कि ये मारिफा है या नकिरा है। तो अब आपको इसके साथ जो ज़मीर लगी हुई है ना, तो इससे पता चल जाएगा कि ये नकिरा है, क्योंकि जिसके साथ ज़मीर लगी होगी, जिस इसम के साथ, लाजमी तौर पर वो मारिफा होगा। तो ये मारिफा है। और इसके पीछे जो शार का लफ्ज़ है तो ये नकिरा है। हमें कैसे पता चला ये नकिरा है? क्योंकि ये नाम भी नहीं है। अगर आप सर्च करेंगे, मैं आपको इसका तर्जमा करने का तरीका भी बताऊंगा कि तर्जमा कैसे करना है और इस लफ्ज़ को पढ़ना कैसे है, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा। तो अब ये जो शार है ये इसम है, ये नकिरा है क्योंकि नाम भी नहीं है और इस पर अलिफ लाम भी नहीं है। दो चीज़ें ज़हन में रखें, नाम भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है, नाम भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं है। तो शार नकिरा हो गया और बदन मारफा हो गया। तो जब पहला नकिरा हो दूसरा मारफा हो तो मुज़ाफ़ इलैह होते हैं। तो ये एक मुज़ाफ़ है और दूसरा मुज़ाफ़ इलैह है। तो बदन जो है ना ये मुज़ाफ़ इलैह है, क्योंकि जो मारफा होगा ना दूसरे वाला वो मुज़ाफ़ इलैह होगा। तो ये मुज़ाफ़ इलैह है, इसलिए हमने इस पर एराब क्या पढ़ना है? ज़ेर पढ़नी है। इसको पढ़ना है बदनी ही। आगे ही या तो हो पढ़ा जाएगा, पीछे ज़बर पेश हो, या ही पढ़ेंगे पीछे ज़ेर हो, या पीछे हरफ जर हो या हो तो फिर ही पढ़ेंगे। बदनी ही, हमें पता चल गया इसको हमने बदनी ही पढ़ना, क्यों? मुज़ाफ़ इलैह है। आगे दूसरा लफ्ज़ है लिहया। लिहया को हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमने पीछे देखना है, पीछे क्या? मिन हरफ जर है, इसलिए हमने इसको ज़ेर पढ़ना है, लिहयती ही। अब ये लफ्ज़ हमने कैसे पढ़ना है? लिहया पढ़ना है, लाहिया पढ़ना है, लोहिया पढ़ना है, लिहया पढ़ना है, कैसे पढ़ना है? तो ये मैं आपको आखिर में चल के बताऊँगा। तो आगे तीसरा लफ्ज़ है ज़ुफ़ुरी ही। देखें, ज़ुफ़ुर जो है इसके पीछे मिन हरफ जर है, तो इसका मतलब ये है इसको भी हमने मजरूर पढ़ना है, ज़ुफ़ुरी ही। आगे जो है ना सौबन, ये एक्स्ट्रा मैंने रख दिया है, ये मजरूरात में नहीं आता, लेकिन इसम के आखिर में जब अलिफ होगा ना तो उस पर दो ज़बर पढ़ना है, पक्की बात है, ये जहन में रख लें। मंसूब की पहचान भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो आप देखें, सौब के आखिर में अलिफ लाम आपको नज़र आ रहा है, इसको आपने सौबन पढ़ना है। आगे मसबूग के आखिर में भी अलिफ नज़र आ रहा है, तो इसको दो ज़बर पढ़ना है, मसबूगन। देखें, अगला लफ्ज़ है बिल बैती। बा हरफ जर है, तो अब पक्की बात है कि आपने उसको क्या पढ़ना है? मजरूर पढ़ना है, बिल बैती। उसके बाद आगे है वसती, इसको मजरूर पढ़ना है क्योंकि इसके पीछे फ़ी हरफ जर है। आगे है बिलखितमी, हमने इसको मजरूर पढ़ना है क्योंकि बा इसके साथ हरफ जर है। आगे है तलबियती, इसको मजरूर क्यों पढ़ना है? पीछे हरफ जर है, मिन। आगे है अस्सलावाती, तो देखें सलावाती को आपने मजरूर पढ़ना है या मरफू मंसूब पढ़ना है। यहाँ पर भी आप वही बात देखें, पीछे हरफ जर है नहीं, आकिबा, पीछे आकिबा हरफ जर नहीं है, तो इसम है। तो आकिबा नकिरा है और अस्सलावाती मारफा है क्योंकि इस पर अलिफ लाम है। इससे हमें पता चल गया वो मुज़ाफ़ है और ये मुज़ाफ़ इलैह है, तो इसको हमने मजरूर पढ़ना है, अस्सलावाती। उसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे आकिबा अस्सलावाती। आगे आप देख लें, आगे है शरफन।
तो इसके साथ देखें आप अलिफ लगा हुआ है तो इसको आपने दो ज़बर पढ़नी है, शारा फन। देखें वादियन के साथ भी अलिफ लगा हुआ है तो इसको भी दो ज़बर पढ़नी है, वादियन। आगे रुकबान के साथ भी अलिफ लगा हुआ है, इसको भी आपने दो ज़बर पढ़नी है, रुकबानन। आगे है बिल असहारी, बार पे जर है तो आपने मजरूर पढ़ना है। आगे है बिल मस्जिदी, तो बार पे जर है, मजरूर पढ़ना है। आगे है अल हरामी। अब देखें अल मस्जिद भी मारफा है, अल हराम भी मारफा है, दोनों मारफा हैं, दोनों पर अलिफ लाम है, दोनों का एराब एक जैसा ही पढ़ना होता है क्योंकि वो मौसूफ सिफत होते हैं। तो मौसूफ सिफत का भी आपको इल्म हो गया। तो बिल मस्जिदिल हरामी, मस्जिद को हम मजरूर पढ़ेंगे क्योंकि उसके पीछे बा हर्फ जर है, और अल हराम को हम मजरूर क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि वो मस्जिद की मजरूर की सिफत है। अगर मजरूर की सिफत होगी तो हमने मजरूर पढ़ना है, मंसूब की सिफत होगी तो मंसूब पढ़ना है, मरफू की सिफत होगी तो मरफू पढ़ना है। तो अब देखें पीछे इन दोनों को एक जैसा ही पढ़ना है, उस पीछे वाले इसम को मजरूर पढ़ना है तो हराम को भी हमने मजरूर पढ़ना है। बिल हजारी, बिल हजारी, देखें इस पर भी बार पे जर है तो हमने इसको मजरूर पढ़ना है, हजारी। और आगे अल अस्वद, ये भी मारफा है, अल हजर भी मारफा है, तो इस वजह से हमने दोनों को एक जैसा ही एराब पढ़ना है, बिल हजरिल अस्वदी। अब आगे है मिन गैरी, देखें पीछे हर्फ जर है मिन, इस वजह से हमने इसको गैरी पढ़ना है। इस पर तनवीन नहीं आती, इसको हमेशा बग़ैर तनवीन के ही पढ़ा जाता है, तो गैरी पढ़ना है क्योंकि ये मुज़ाफ भी होता है ना आगे, तो इसलिए इस पर तनवीन नहीं पढ़ेंगे, गैरी पीछे हर्फ जर है। देखें मुस्लिमन के साथ अलिफ है तो इसको हमने दो ज़बर पढ़ने हैं, मुस्लिमन। बिल बैती फिर दोबारा आ गया। अब आगे अशवातन, अशवातिन, अशवातुन, हमने क्या पढ़ना है, अशवातन तो दो ज़बर तो पढ़ेंगे नहीं, दो ज़बर पढ़ना होता ना अगर तो इसके साथ अलिफ लगा होता है, तो दो ज़बर तो पढ़ना ही नहीं है। अब या तो दो ज़ेर पढ़ेंगे या दो पेश पढ़ेंगे। तो अब हमें कैसे पता चलेगा ये मजरूर है, ये सारे मजरूर ही हैं तकरीबन, तो हमें कैसे पता चलेगा ये मजरूर है। तो पीछे देखें आप, पीछे क्या है, सबआ, सबआ गिनती का लफ्ज़ है। अब ये गिनती के बारे में भी आप जहन में रख लें, गिनती के जो लफ्ज़ हैं ना 3 से लेकर 10 तक, सलासतुन, अरबातुन, खमसतुन, सित्ततुन, सबअतुन, समानियतुन, अशरा, तिसअतुन, अशरातुन, 3 से लेकर जो 10 तक ये गिनती के जो लफ्ज़ हैं, इनके बाद अगर जमा आ जाए ना तो उसको मजरूर पढ़ना होता है क्योंकि ये मुज़ाफ़ होते हैं और बाद वाला जो इसम होता है ये मुज़ाफ़िल होता है। अगर वो जमा पहले आ जाए तो फिर वो मौसूफ सिफत होते हैं। तो ये कायदा आप किसी जगह पर नोट कर लें, लिख लें। तो 3 से लेकर 10 तक जो गिनती है, इसके बाद अगर जमा आ जाए तो वो मुज़ाफ़िल होगी, उसको मजरूर पढ़ेंगे, और अगर इससे पहले जमा आ जाए तो फिर ये दोनों मौसूफ सिफत होंगे। देखें पीछे 7 का अदद है। अब इसके बाद जो अशवात आ रहा है ना, इसको हमने मजरूर पढ़ना है, अशवातिन। देखें आगे क्या है, अल हतीम, अल हतीमी, हमने इसको मजरूर क्यों पढ़ा है, क्योंकि ये मारफा है और इसके पीछे वरा नकिरा है, तो ये मुज़ाफ़िले हो गया, हमें इसका पता चल गया मुज़ाफ़िले का। कैसे पता चला, अब ये मारफा है, इसके पीछे नकिरा है, इससे हमें पता चल गया। अब आगे देखिए अल अशवात, अब इसको हमने क्या पढ़ना है जी, मजरूर, क्योंकि पीछे फ़ी हर्फ जर है तो अशवाती पढ़ना है। देखिए हरूफ का आपको पता चल गया ना, तो हरूफ के पहचानने से बाकी चीज़ें भी आपके लिए आसान होती चली जाएंगी। अब आगे अस्सलासा, ये है 3। मैंने आपको बताया था ना कि 3 से लेकर 10 तक जो गिनती होती है, अगर इससे पहले जमा हो तो वो मौसूफ सिफत होंगे, जमा बाद में हो तो फिर मुज़ाफ़िल होगा। देखो पीछे जमा आ रही है, अशवात पहले है, सलासा बाद में है, तो ये मौसूफ सिफत है, दोनों का एराब एक जैसा ही पढ़ेंगे। और दूसरी बात यह है कि इन दोनों पर अलिफ लाम भी है, इस वजह मारफा भी हैं, तो इस वजह से भी दोनों का एराब एक जैसा ही होगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, फिल अशवात सलासती। आप जो है ना वो बस सुनते रहें, इसको स्किप भी नहीं करना और इसको छोड़ कर भी नहीं जाना अभी, क्योंकि अपने तौर पर जब आप हल करने बैठेंगे तो वो एक अलग बात है, लेकिन मैं जब आपको हल करा रहा हूँ ना इबारत, तो ये एक अलग बात है। तो मैं आपको डायरेक्ट हल इबारत करवा रहा हूँ ना, तो इसको आपने लाजमी सुनना है। आगे है ही नती ही, देखें पीछे अला हर्फ जर है, इसको हमने मजरूर पढ़ना, ही नती ही। बिल इस्तिलामी, आगे इस्तिलाम जो है
اس کا پھر پیچھے بار فجر ہے تو مجرور پڑھنا ہے۔ آگے رکعتینی ہے، رکعتینی تثنیہ ہے تو یہ آخر میں مجرور ایک زیر ہی پڑھتے ہیں، تثنیہ کے آخر میں نہ زیر ہی پڑھی جاتی ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ ہم نے اس کو مجرور زیر پڑھنا ہے یا یہ تثنیہ ہے، کیسے پتہ چلا؟ تو بھئی آخر تثنیہ کے آخر میں نا یا الف نون ہوتا ہے، اضافی ایکسٹرا الف نون ہوتا ہے، اور یا وہ نام بھی نہیں ہوتا عام طور پر، یا پھر اس کے آخر میں یا نون ہے، جیسے کتابن ہے تو اس کے آخر میں یا الف نون ہوگا کتابانی، یا نون کتابینی تو یہ تثنیہ بن گیا، قلم قلمانی قلمینی تثنیہ بن گیا۔ مدرستن ہے نا تو اس کا تثنیہ بنانا ہو الف نون لگا دیں یا نون لگا دیں، مدرستانی مدرستینی، مسجد کو تثنیہ لگا دیں مسجدانی مسجدینی، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ تثنیہ، تو تثنیہ کو تو آپ نے آخر میں زیر ہی پڑھنا ہے، تو رکعتینی اس کو ہم نے پڑھنا ہے۔ آگے ہے من المسجدی، مسجد کو ہم نے مجرور پڑھنا ہے کیونکہ پیچھے ہم نے دیکھنا ہے من حرف جر ہے، تو بھئی عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جو بھی آپ نے لفظ ہے پڑھنا ہے نا اس کے پیچھے والے کو دیکھنا ہے، پیچھے کیا ہے، پچھلا لفظ کون سا ہے، پچھلا لفظ حرف جر ہے تو مجرور پڑھنا ہے، مضاف ہے تو مضاف الیہ پڑھنا ہے، ترجمے سے کبھی آپ کو پتہ چلے گا، پچھلے لفظ سے ترجمے کا ہی پتہ چلے گا۔ اب آگے چلتے ہیں اہل، یہ اہل جو ہے نا وہ اکثر مضاف بھی ہوتا ہے، مضاف ہوتا ہے جب اس کے بعد کوئی اسم ہو، تو دیکھیں اہل کو ہم نے کیا پڑھنا ہے، پیچھے حرف جر ہے علا تو اس کو مجرور پڑھنا ہے، اہلی تنوین نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ مضاف ہوتا ہے۔ مکہ تو یہ مضاف ہے اور مکہ مضاف الیہ ہے تو اس کو مکہ تن پڑھنا چاہیے نا، لیکن مکہ تن ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ آپ نے اگر غیر منصرف پڑھا ہوگا نا اولا کے اندر تو آپ کو پتہ ہوگا کہ غیر منصرف میں دو سبب ہوتے ہیں، تو اس میں دو سبب ہیں، ایک تو یہ نام ہے، دوسرا اس کے آخر میں گولتا ہے، تو یہ ہے غیر منصرف، تو اس غیر منصرف پر نہ تو کسرہ آتا ہے نہ تنوین، کسرہ جہاں آنا ہوتا ہے نا وہاں پر زبر آ جاتی ہے، تو اس لیے وجہ سے ہم نے مکہ تا پڑھنا ہے۔ اب القدوم ہے تو القدوم جو ہے نا اس کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے، یہ معرفہ ہے اور پیچھے کیا ہے طواف نکرہ، تو ہم نے اس کو مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور پڑھنا ہے۔ آگے ہے الصفا، اب دیکھیں اس میں آخر میں الف آ رہا ہے نا تو یہاں پر زبر زیر پیش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کو آپ نے الصفا ہی پڑھنا ہے۔ النبی جی ہم نے مجرور پڑھنا ہے کیونکہ پیچھے حرف جر ہے علا، حاجتی ہی مجرور پڑھنا ہے کیونکہ پیچھے حرف جر ہے، مروتی مجرور پڑھنا ہے کیونکہ پیچھے نحو نکرہ ہے تو وہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہو گیا تو اس وجہ سے ہم نے اس کو مروتی پڑھنا ہے۔ ہینت ہی دوبارہ آ گیا، اس پیچھے حرف جر ہے، بطنی پیچھے حرف جر ہے الا، اس وجہ سے ہم نے اس کو مجرور پڑھنا ہے۔ اور آگے الوادی، یہ کیا ہے، یہ معرفہ ہے اور پیچھے والا بطن نکرہ ہے، تو بطن الوادی ہم نے اس کو زیر نہیں پڑھنی وادی کیونکہ اس کے آخر میں یا ہے، جس لفظ کے آخر میں یا ہوتی ہے نا اس کو پر زبر تو آتی ہے لیکن زیر اور پیش نہیں آتی، یہ ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں اب یہ مضاف الیہ ہے نا اور مضاف الیہ کے آخر میں زیر آتی ہے لیکن اس پر زیر نہیں آئے گی کیونکہ اس کے آخر میں یا ہے۔ آگے بینہ، بینہ کے بعد بینہ ہمیشہ مضاف ہوتا ہے تو اس وجہ سے آگے والا مضاف الیہ ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو اکثر و بیشتر مضاف ہوتے ہیں، اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، جیسے اندہ ہے، فوقہ ہے، تحتہ ہے، قدامہ ہے، خلفہ ہے، ٹھیک ہے، وراء ہے، اسی طرح بینہ ہے، دونہ ہے، غیر ہے، یہ وہ الفاظ ہے، مع ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جن کے بعد ہمیشہ مضاف الیہ ہی آتا ہے، تو اس وجہ سے آگے والا لفظ پڑھیں گے بین المیلین، تثنیہ بھی ہے تو زیر پڑھنی ہے، اخضرین۔ سعین کے آخر میں دیکھیں الف آ رہا ہے تو ہم نے اس کو دو زبر پڑھنا ہے، سعین۔ پھر آگے الصفا آ گیا، اس کو الصفا ہی پڑھیں گے، الف ہے اس کا زبر زیر پیش آخر میں کچھ نہیں آئے گی۔ آگے ہے اشواطین، ہم نے اس کو مجرور پڑھنا ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ 7 کا عدد آ گیا نا، اشواط جمع ہے، جمع کا کیسے پتہ چلے گا یہ بھی میں آپ کو آخر میں بتا دوں گا کہ جمع کا کیسے علم ہوگا۔ تو دیکھیں اس کے پیچھے 7 کا عدد ہے، اس کو مجرور پڑھنا ہے، اشواطین۔ بالصفا، بالمروتی پیچھے حرف جر ہے، مروتی پڑھیں گے، بمکہ تا، اب بحرف جر ہے تو مکہ تن آنا چاہیے نا، لیکن مکہ تن نہیں پڑھیں گے، غیر منصرف ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا۔ حرام
دیکھیں حرام کے آخر میں الف آ رہا ہے نا، تو دو زبر پڑھیں گے، حرامن بالبیتی۔ اب یوم آگے آ رہا ہے تو یوم سے پہلے کیا ہے؟ قبل، قبل بعد ہمیشہ مضاف ہی ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر مضاف ہوتے ہیں۔ یوم سے پہلے قبلہ ہے، قبلہ اکثر و بیشتر مضاف ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یوم جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ ہو تو اس کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ زیر پڑھنا ہے، یومی۔ آگے ہے الترویہ۔ اب آپ دیکھیں الترویہ کو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ترویتی، مجرور پڑھنا ہے، کیونکہ یہ معرفہ ہے اور اس کے پیچھے والا یوم جو ہے نا وہ نکرہ ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو پڑھیں گے ترویتی۔ وہ مضاف ہے، اس پر تنوین بھی نہیں آئے گی۔ بیومن، اس کو ہم مجرور پڑھیں گے کیونکہ با حرف جر ہے۔ آگے ہے منن۔ اب دیکھیں جو منن ہے اس کے آخر میں آپ کو یا نظر آ رہی ہوگی، تو عام طور پر جو یا والے الفاظ ہوتے ہیں نا، اگر اس کے شروع میں الف لام نہ ہو تو دو زبر ہی پڑے جاتے ہیں، جیسے ہدن، ہدن کے آخر میں گول یا لکھی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے، تو اگر ہدن پر الف لام نہ ہو، الف لام ہوگا تو الہدا پڑھیں گے، اگر الف لام نہیں ہوگا تو ہدن پڑھیں گے، اگر مضاف نہ ہو، یہ ذہن میں رکھیں، تو ہدن پڑھیں گے۔ تو یہاں منن پڑھیں گے ہم اس کو، بعرفات با حرف جر ہے۔ تو یوما، دیکھیں یوما کے پیچھے حرف جر نہیں ہے تو یہ مفعول فی ہے، مفعول فی منصوب ہوتا ہے، اس کو آپ نے منصوب ہی پڑھنا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ظروف زماں ہے نا، جو آپ نے مبنی اسماء پڑھے نا، میں نے جو آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مبنی اسماء کا علم ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، تو انہی میں یہ بھی آتا ہے ظرف زماں، تو ظرف زماں محدود میں یہ آتا ہے، تو یہ ہمیشہ مفعول فی بنتا ہے اگر پیچھے حرف جر نہ ہو، تو اس کو ہم یوما پڑھیں گے۔ آگے الترویتی، دیکھیں یہ مضاف الیہ ہے، پیچھے یوم نکرہ ہے، یہ معرفہ ہے، تو اس کو ہم نے مجرور پڑھنا ہے، ترویتی۔ بمکہ تا، دوبارہ آ گیا، مکہ غیر منصرف ہے، پیچھے حرف جر ہے تو زیر نہیں آئے گی، تنوین بھی نہیں آئے گی، زیر کی جگہ زبر پڑھیں گے، تو بمکہ تا۔ آگے منن پھر آ گیا، آنا تو زیر چاہیے تھی کیونکہ پیچھے الا حرف جر ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا اس کے ساتھ یا ہے نا تو دو زبر ہی آئیں گے۔ آگے یوما ہے، اب یوما کے پیچھے کیا لفظ ہے؟ الفجر ہے، تو دیکھیں یہاں پر بھی یوم کے پیچھے حرف جر نہیں ہے تو اس کو آپ نے زبر ہی پڑھنی ہے، کیونکہ آگے منصوب پڑھنا ہے اور آگے مضاف بھی آ رہا ہے۔ عرفتا، دیکھیں عرفہ نام ہے، جگہ کا نام ہے، تو جب جگہ کا نام ہے تو یہ معرفہ ہو گیا، اور اس کے پیچھے یوم نکرہ ہے تو یہ مضاف الیہ ہے، اور جب مضاف الیہ ہے تو اس کو مجرور پڑھنا چاہیے نا، عرفتین پڑھنا چاہیے، تو عرفتین نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ بھئی اس پر ایک تو نام ہو گیا جگہ کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس پر گول تا بھی ہے، تانیث ہے، مؤنث لفظی، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف ہے۔ تو ہم عرفاتا پڑھیں گے، عرفتین نہیں پڑھیں گے، آنا تو چاہیے تھا عرفتین، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے نا عرفاتا آگے۔ عرفاتن، اس کو ہم عرفاتن پڑھیں گے، پیچھے حرف جر ہے۔ آگے ہے یوم، پھر آگے دیکھیں یوم کے پیچھے من حرف جر ہے نا، تو اس کو یوم نہیں پڑھنا، یومی پڑھنا ہے۔ عرفاتا بالناسی خطبتینی، اور الصلاتی مجرور پڑھیں گے، پیچھے قبلہ حرف جر ہے، قبلہ مضاف ہے کیونکہ قبلہ اکثر و بیشتر مضاف ہی ہوتا ہے، اور جب اس کے بعد معرفہ آ جائے تو اس سے تو پکی بات ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ مضاف۔ خطبتین تثنیہ ہونے کی وجہ سے نا آخر میں زیر پڑھیں گے، خطبتینی۔ تو یہ تھے وہ الفاظ، آج کے سبق میں ہم نے یہ الفاظ پڑھے، عبارت مزید حل کی ہے ہم نے۔ ان چیزوں کو بار بار آپ نے دیکھنا ہے، میری ویڈیو کو بار بار دیکھیں، اگر کوئی بات رہ گئی ہے، بلکہ اگر سمجھ آ بھی گئی ہے نا تب بھی آپ ایک مرتبہ پھر دیکھیں، اس سے یہ چیزیں آپ کے ذہن میں پختہ ہو جائیں گی، پکی ہو جائیں گی، یہ ذہن میں رکھیں۔ ابھی جو چیزیں میں نے بتائی ہیں نا، کلام میں یہ چیزیں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں، مضاف بہت زیادہ آتا ہے، مضاف الیہ بہت زیادہ آتا ہے، حرف جر بہت زیادہ آتا ہے، موصوف صفت بہت زیادہ آتے ہیں، اور بہت سے ایسے الفاظ جو ہمیشہ مضاف ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح تثنیہ، اور یہ اسی طرح الف والا لفظ جس کے آخر میں الف ہوتا ہے تو دو زبر پڑھتے ہیں، یہ بھی بہت استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر یہ آپ چیزیں پختہ ہو جائیں گی نا، ذہن میں راسخ ہو جائیں گی، تو یقین ہے کہ 40 سے 45% عبارت آپ کی درست ہو جائے گی۔ اگر آج کا سبق آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے
تو ہاں پھر ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے 40 سے 50% بھی 45% بھی عبارت درست ہو جائے گی۔ اب ہم سکرین کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کوئی بھی لفظ کیسے پڑھا جائے گا۔ جیسے لحیہ ہے، ہم نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ لحیہ پڑھنا ہے، لوہیہ پڑھنا ہے، لاہیہ پڑھنا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ زبر زیر پیش تو نہیں لگی ہوئی، جو عبارت ہوتی ہے اس پر زبر زیر پیش نہیں لگی ہوتی، تو ہمیں لفظ پڑھنا کیسا آئے گا؟ ابھی تو میں نے جو سمجھایا نا وہ آپ کو سمجھایا کہ آخری حرف کیسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لفظ کو کیسے پڑھنا ہے آپ نے۔ تو لفظ کو کیسے پڑھنا ہے یہ میں آپ کو سکرین پر سمجھاؤں گا، اور دوسرا ترجمہ اس کا کیا ہے یہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ لفظ واحد ہے جمع ہے، واحد جمع کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا، مصدر کا بھی آپ کو علم ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو سکرین پر چل کے سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور لفظ لکھنا ہے، جیسے میں نے یہاں پر ورس لفظ لکھا ہے، اور اس کے بعد آپ جب تھوڑا سا اوپر کریں گے، نیچے جائیں گے، تو وہاں پر یہ المعانی والی ویب سائٹ ہے نا، اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر لفظ آ گیا ورسو، تو اس کا معنی بھی آ گیا، اس کو پتہ زبر زیر پیش کا بھی پتہ چل گیا، اور اس کا آگے ترجمہ بھی آ گیا کہ ایک قسم کا پودا ہے۔ اور اسی طرح اگر دوسرا لفظ میں نے لکھا لحیتن، تو دیکھیں لحیہ بھی آ گیا، اس کا ترجمہ بھی آ گیا، اور اس کی جمع بھی آ گئی، جیم کے ساتھ جو لگی ہوئی ہے لکھا ہوا ہے، تو اس کو جمع بھی آ گئی، لوحن اس کی جمع ہے۔ اسی طرح میں نے ایک اور لفظ لکھا ہینتن، لیکن اس کا وہ لفظ کا ترجمہ نہیں آیا، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، تو جو سرچ والا بٹن ہے نا اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہوگا، آپ دیکھیے گا یہ عربی اردو لکھا ہوا ہے، تو اب آپ نے اس کو عربی اردو کو کلک کر کے نیچے عربی ٹو عربی بنا دینی ہے، تو اب اس کا جو ترجمہ ہے نا وہ آ جائے گا نیچے۔ اب دیکھیں گے یہاں پر ہینہ کا ترجمہ آ گیا، تمہل تو دا وقار، وقار یعنی آہستہ آہستہ چلنے کو ہینہ کہتے ہیں، یا آہستگی کو ہینہ کہتے ہیں، آرام کو ہینہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کا ترجمہ، یا پھر آپ یوں کر سکتے ہیں کہ عربی میں جو اس کا ترجمہ بتایا گیا ہے نا، تو آپ جیسے عربی میں تمہل بتایا گیا ہے، تو اب آپ اس کو سرچ کریں اور اس کا اردو ترجمہ دیکھ لیں، تو اس طرح آپ کو ہینہ کا ترجمہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں اشواط میں نے لفظ لکھا ہے، تو اب سرچ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ بھی آ جائے گا، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کا واحد کیا ہے وہ بھی آ جائے گا۔ تو دیکھیں نیچے یہ شوط واحد ہے، آگے جیم لکھا ہوا ہے، جیم کا مطلب جمع، آگے اشواط ہے، تو اب اس سے پتہ چل گیا کہ اس کو شوط پڑھنا ہے، اشواط پڑھنا ہے، اور اس کا معنی چکر ہے۔ تو اس طرح آپ کو الفاظ کا علم بھی ہوگا۔